میں بابو یعقوب وکرم، ہولی روزری پیرش مدینہ ٹاؤن فیصل آباد۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل کے 14ویں باب کی ہم پہلی آیت پھر 7ویں سے 11ویں آیت تک سنیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ سبت کو فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر روٹی کھانے گیا، اور وہ اس کی گھات میں رہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ہم نوالے کیوں کر صدر جگہ پسند کرتے ہیں، تو اس نے ان کے لیے ایک تمثیل پیش کی اور ان سے کہا، جب تو شادی میں بلایا جائے تو صدر جگہ پر نہ بیٹھ، شاید کہ تجھ سے بھی کوئی زیادہ عزت دار بلایا گیا ہو، اور جس نے تجھے اور اسے دونوں کو بلایا ہے آ کر تجھ سے کہے کہ یہ جگہ اس کو دے، اور تجھ کو شرمندہ ہو کر سب سے نیچے بیٹھنا پڑے۔ بلکہ جب تو بلایا جائے تو سب سے نیچی جگہ بیٹھ، تاکہ جب وہ جس نے تجھے بلایا ہے آئے تو تجھ سے کہے کہ اے دوست آگے بڑھ کر جا بیٹھ، تب تیرے سب ہم نوالوں کے سامنے تیری عزت ہوگی۔ کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج 29 اکتوبر بروز ہفتہ دتوریہ سال کے 30ویں ہفتہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول فلپیوں کے نام خط لکھتے ہیں۔ فلپی شہر اسکندر اعظم کے والد کے نام سے منسوب تھا، اور یہ بڑا مشہور شہر تھا۔ یہاں پر مقدس پولس رسول پہلی دفعہ پہلے شہر میں یعنی یورپ میں اپنا قدم رکھتے ہیں، اور فلپیوں کی کلیسیا وہ پہلی یورپی کلیسیا ہے جس کو پولس رسول نے خدا کا کلام پرچار کیا ہے۔ اور یہی خط ہے جس میں پولس رسول اپنے ہر طرح کے جذبات یعنی امید، خطرہ، موت اور خوشی، ان سب کے بارے میں وہ بہت جذباتی ہو کر یہ خط لکھتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی پولس رسول نے خط لکھے ہیں ان میں فلپیوں کی کلیسیا کے ساتھ اس کے ایک بڑے جذباتی روابط ہیں، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے تمہارے درمیان میں منادی کی، اور اس کے بعد میں اس بات سے خوش ہوں کہ اب تم بھی منادی کر رہے ہو، یعنی اب یہی مسیحت جو ہے یہ پورے یورپ میں پھیل جائے گی، بر اعظم یورپ میں، اور اس بات کے لیے وہ خوش ہے۔ اور پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس لیے یہاں پر جب کہ میں قید میں ہوں میں خوش ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اگر رومی سپاہی اگر میرے اس مقدمے میں مجھے مار دیں گے تو میں پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوں گا، اور اگر نہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور آ کر اسی طرح سے خدا کا کلام تمہیں پہنچاؤں گا تاکہ تم اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی کتاب میں سے خداوند یسوع مسیح ایک فریسی کے سردار کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ صدر کرسی کے اوپر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آگے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو صدر کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور جس نے تمہیں بلایا، اگر اس کا کوئی بڑا تم سے بڑا
اہم شخص آ جائے تو وہ تمہیں بولے گا پیچھے ہو جاؤ، اس کے لیے جگہ چھوڑ دے. تو اس لیے تم میں سے جو کوئی بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بنے تاکہ تمہیں عزت سے اوپر بلایا جائے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ آخر ہو. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان تلاوتوں کے ذریعے سے آج کے دن ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ خوشی. ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں، کسی کا اچھا کرتے ہیں، تو ہمیں ایک روحانی، ایک دلی، جذباتی خوشی ملتی ہے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے. یہ خوشی ہمارے زندگی میں، سوشل زندگی میں کئی طرح سے ملتی ہے. شادی بیاہ کے اوپر ملتی ہے، برتھ ڈے کے اوپر ملتی ہے، کوئی تحفہ ملنے کے اوپر ملتی ہے، یا ہم نے اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا ہو، کسی کے لیے بھلا کیا ہو تو ہمیں اس طرح کی خوشی ملتی ہے. پولس رسول کو اس بات کی خوشی ہے کہ اس نے یورپ میں قدم رکھ کر وہاں پر فلپیوں کی کلیسیا کو پیغام دیا خداوند یسوع مسیح کا، اور اس کی یہ خوشی اور بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اب وہی کلیسیا جو ہے وہ خدا کا پرچار کر رہی ہے، وہ خدا کا کلام ایک دوسرے سے بڑھ کے کر رہے ہیں. یہ فلپیوں کی کلیسیا کی یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے پولس رسول، جو غیر قوموں کا رسول ہے، جس نے غیر قوموں میں جا کے خداوند یسوع مسیح کی منادی کی، اب وہی لوگ غیر قوم جو ہیں وہ اپنی قوموں میں، یعنی سارے یورپ میں، وہ اور بلکہ صرف یورپ میں نہیں بلکہ یورپ سے ایشیا، افریقہ اور بہت سارے ملکوں میں مشنری جو ہیں وہ جا کر خداوند یسوع مسیح کا پیغام دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، اور اس طرح سے ساری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ پا کے وہ مسیحی ہوں گے، زندہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. ہم بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں انہی یورپی مشنریوں کی وجہ سے مسیحی ہیں. اس لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمارے خطہ زمین میں پاکستان، ہندوستان، چائنا اور یہ ایشیائی ممالک میں کس طرح سے یہ مشنری آئے اور انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے دادوں پردادوں، ہمارے پرکھوں کو مسیح خداوند سے روشناس کرایا، ایمان لے آئے. اور آج اگر ہم مسیحی ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ مشنری ہمارے درمیان میں آئے. اور ان مشنریوں کے پاس کون گیا؟ مقدس پولس رسول گیا. اس لیے پولس رسول اپنی خوشی کا بہت اظہار بھی کرتا ہے. ایک طرف سے اس کے یہ بھی جذبات ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس سے بھی وہ بھی بہت خوشی ہوگی کیونکہ میں پھر مسیح کے پاس ہی چلے جاؤں گا. اور اسے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اگر بچ گیا، اپنے مقدمے میں بچ گیا، تو پھر میں دوبارہ تمہارے پاس آ کے تمہارے ایمان کو اور زیادہ بڑھاؤں گا، دوبالا کروں گا، اور تمہارے درمیان میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کروں گا. انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم حلیم بنیں. ہم سب میں یہ ایک جبلت ہے، انسان کی ایک جبلت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرنا دکھانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی میری عزت کرے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے نمبر 1 اول رکھا جائے، مجھے ہمیشہ زیادہ دیا جائے، مجھے زیادہ عزت ملے. یہ ہم سب کے لیے ایک جبلت تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کا راستہ ہے کہ جو اول ہونا چاہے وہ آخر ہو، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اس کو چھوٹا کیا جائے گا. اس لیے حلیمی ہی ایک ایسی خوبی ہے ایک مسیحی کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو نیچا رکھے تو اسے ضرور اوپر بلایا جائے گا. وہ حلیمی فروتنی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اور حلیم اور فروتن لوگ جو ہیں وہ خدا کی نظر میں اونچا درجہ رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہم میں بھی، ہم اپنی چاہے کلاس میں ہوں، ہم اپنے پڑوس میں ہوں، ہمارے ادھر وہ جو ہمارے کلچر میں ایک بہت ہر کوئی چودھری ہے جی، ایس پنڈ دے ہر کوئی چودھری، ایس شہر دے وچ ہر کوئی چودھری ہے. نہیں، یہ ہمیں چدراہٹ نہیں بلکہ حلیمی اور فروتنی سے زندگی بسر کرنی چاہیے. اور پھر خدا نے ایسا ہی تو کیا کہ وہ عرش چھوڑ کر فرش پہ آ گیا. اتنی حلیمی، اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم بنایا کہ وہ ہماری طرح کا انسان بن گیا. اور جب خدا ہماری طرح کا انسان بنتا ہے تو اسے کیسا جلال ملا،
اسے کیسا شاندار رتبہ ملا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اب خداوند کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، یعنی خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ تو یسوع نے خود اپنی زندگی سے ہمیں حلیمی فروتنی کا سبق دیا، خود خدا ہوتے ہوئے انسان کا روپ لیا، اور پھر اب ہمیں بھی وہ اوپر لے گیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو اپنی الوہیت ہم سے بانٹی، اب ہمارے بدن کو وہ لے کر وہ بھی آسمان پر چلے گیا ہے۔ تو اس حلیمی اور فروتنی کی مثال جو یسوع نے دی ہے، آئیے ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں اس مثال کو قائم رکھیں، اپنے آپ کو عزت دلوانے کے بجائے دوسروں کو عزت دیں، اپنے آپ کو منوانے کی بجائے دوسروں کی بھی خوبیوں کو مانیں۔ تنقید کرنا، منفی باتیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مثبت رہنا اور کسی کی تعریف کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنی، کسی کی اچھی باتوں کو مان لینا اور اس کا پھر اظہار بھی کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھایا کریں، بلکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیا کریں، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ اچھا محسوس کرے، اپنے بارے میں بھی اور آپ کے بارے میں بھی اچھا محسوس کرے۔ اس لیے بے جا تنقید کرنا، دوسروں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب ہم مسیحوں کی خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں حلیمی اور فروتنی سے ایک دوسرے کی تعریف کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو اول ہونا چاہے وہ آخر ہو، اور جو بڑا بننا چاہے وہ سب کا خادم بنے۔ تو آئیے خدا ہم سب کو مسیحی ہوتے ہوئے یہی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ دنیا ایک اچھی دنیا بن جائے، ہماری یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے، جہاں پر انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور خوشی سے زندگی بسر کر پائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔